نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رحمانی وظیفہ چینل کے معزز ناظرین و سامعین اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں پر بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے، اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامتی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، عافیت والی، محبتوں والی، الفتوں والی، اتفاق اتحاد والی خوشگوار زندگی نصیب کرے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آج رحمانی وظیفہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کے سامنے ہر حاجت پوری ہونے کا ایک نقش لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جسٹ آپ نے نقش کے نیچے 3-4 لائنوں کا اپنا مقصد لکھنا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے۔ بہت ہی مجرب ہے، کوئی بھی نقش غیر مجرب نہیں ہوتا بشرطے کہ نقش صحیح ہو، پیچھے سے کسی من گھڑت نہ ہو، کسی اللہ والے کی طرف سے اس کا آزمودہ ہو، تجربہ شدہ ہو۔ تو آج آپ سے میں جو نقش ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ نقش مجھے میرے بہت ہی محترم اور بہت ہی معزز ایک شخص نے دیا تھا، اور اس وجہ سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے اس کو عام کرنا ہے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کو اس طرح کا نقش ابھی سے دے دوں، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے یہ نقش عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ مجھے تو ہوا بھائی، الحمدللہ بہت زیادہ ہوا۔ آپ بھی اگر فائدہ لینا چاہتے ہیں، فائدہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب آپ اس نقش میں دیکھیں گے اس میں کس کا نام استعمال ہو رہا ہے؟ اللہ کا نام استعمال ہو رہا ہے، تو اللہ کیوں انسان کی مدد نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، آپ کو میں یہ نقش بنانے کا طریقہ سب سے پہلے سمجھانے جا رہا ہوں۔ یہ طریقہ آپ سمجھ لیں، یہ طریقہ انتہائی آسان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تکون جس طرح ہمارے پاس ہے نا، اسی طرح یہ تکون کو ہم نے مارک کر دینا ہے، پورے تکون کو، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمیشہ تکون جب بھی کسی نقش میں آپ بنائیں، پہلے اوپر سے بنائیں۔ یہ والی لائن بعد میں کھینچا کرے، یہ نیچے والی۔ ابھی دیکھیں جیسے یہ میں بنا رہا ہوں، یہ اوپر سے بنا رہا ہوں۔ یہ اوپر سے بنانے کے بعد پھر میں یہ نیچے سے، یہ صرف آپ نے اس طرح بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے صرف اس طرح کی 4 لائنیں لگانی ہیں۔ یہ 3 ہو گئی، اور یہ چوتھی تھوڑی سی اس سے نیچے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا نقش کا جو خاکہ ہوتا ہے نا، وہ تیار۔ اب میں آپ کو ادھر جو اس کا متن ہے وہ سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے یہاں لکھنا ہے یا جبارو۔ ٹھیک ہے، یا جبارو، اعراب لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں یا الف ہو گیا، یعنی کہ حروفوں میں لکھنا ہے۔ صحیح ہے، جیم با الف را۔ ٹھیک ہے، اب پھر ہم لکھیں گے یا جبارو، ادھر لکھیں گے الجبار۔ ٹھیک ہے، پھر ادھر ہم لکھیں گے الجبار، اور ادھر یا جبار۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس کے بعد ہم ادھر لکھیں گے، پھر میں اپنے الٹے لکھ رہا ہوں، کیا کروں، میں مجبور ہوں، اس میں مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے، یہ میری ایک ٹرک ہے
یہ عاملین اگر کوئی پائے کا عامل ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ میرا اس راز کیا ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ لکھ لوں، اس کے بعد پڑھ کے سناؤں گا کہ میں کیا لکھنے جا رہا ہوں، نہیں تو میں الٹے پڑھتا ہوں۔ پھر آپ نے 25 27 29 لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ نشان دینا ہے، اس طرح کا ایک جال بنانا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ آپ نے نقطے دے دینے، پھر آپ اس سب کو اب الٹا لکھ دیں گے، یہاں 25 اور اس کے بعد 27 اور یہاں آ جائے گا 29۔ یہ نقش ہو گیا ہمارا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم اس کی پشت پہ آ جاتے ہیں، اس کی پشت تو میں آپ کو ابھی نہیں دکھا سکتا، آپ نیچے اس طرح کی عبارت لکھیں گے، اے پوری کائنات کے مالک، میرے اس مسئلہ کی تکمیل کی درخواست کرتی بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ لیڈیز کو لکھ رہی ہیں، ہماری بہن لکھ رہی ہیں، ماں لکھ رہی ہیں، تو مانگنے کو، ٹھیک ہے، مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ بڑی عظیم ذات ہے، آج دنیا کے کسی انسان کے پاس چلے جاؤ مانگو، اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ بہت ہی زبردست خالق و مالک ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، ہم دو چیزیں، ہمارے ایک بہت ہی انتہائی باعمل عالم دین کہتے ہیں کہ دو چیزیں آپ کی زندگی میں آ جائیں، یہ ضمن میں بات یاد آ گئی کہ ایک اللہ سے مانگنا، دوسرا اللہ سے شکر کرنا۔ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اللہ سے مانگتے رہیں، اور جو چیز ہے اس پر اللہ کا ہمیشہ ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ آپ نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دی، نماز نہیں ہو رہی اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، رزق نہیں ہے اللہ مجھے رزق دے دے، رزق مل گیا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس طرح کے کئی مواقع ہیں جس میں ہم اللہ سے مانگ بھی سکتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس عبارت کو لکھنے کے بعد آپ ادھر آ جائیں گے، جو تعویذ کا مین متن ہے، مین پوائنٹ پر آ جائیں گے، جو کہ اس تعویذ کا بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ آپ یہاں قلم رکھ دیں گے اور اس کے بعد پڑھنا شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر پھر یہ پڑھنا ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ یعنی کہ اس کے بھرنے کے بعد آپ نے پینسل کو یہاں رکھ دینا ہے، یعنی کہ نوک اس کی یہاں چبو دینی ہلکی سی، اور 3 بار یہی آیت پھر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 7 بار ان اللہ علی کل شیء قدیر، جہاں پر آپ نے بھرائی کی تھی وہاں پینسل رکھ کے، پین رکھ کے، جو چیز آپ ہے جس کی مدد سے آپ لکھ رہے ہیں آپ اس کو چبو کے رکھیں گے۔ اس کے بعد 7 بار ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھیں گے، تو یہ نقش آپ کا ہو گیا تیار۔ اب اس کو بند کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کونے کو اٹھا کے اس کونے سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے، یہ کونے آپس میں مل جائیں گے،
یہ آدھا ہو جائے گا. پھر اس کونے کو اٹھا کے ادھر ملا دیں گے تو یہ 3/3 ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اس کو سفید کپڑا، یہ میں آپ کو اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، جس بندے نے مجھے دیا تھا، جس شخص نے مجھے دیا تھا، اس نے اسی طرح بتایا تھا، اور عملیات میں یہ بات واضح ہے. اجازت کے وقت آپ کو جو شخص جو بات کہے، چاہے وہ فرضی بات کیوں نہ ہو، وہ اپنی طرف سے ایڈ کیوں نہ کر رہا ہو، جب تک آپ اس کو نہیں کرتے آپ کو اس کے اثرات مکمل نہیں مل سکتے، کیونکہ وہ اس وقت اس عمل کا مالک ہوتا ہے. وہ جیسا کہے، ہاں شریعت کے دائرے میں رہ کے کہہ رہا ہو، آپ کو وہ یہ کہے غلط کاری کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہرگز آپ نہ کریں. ایسے عمل پر لعنت ہے جس میں اللہ کی شریعت کے حدود سے ہم تجاوز کرتے ہوں. اللہ ہم سب کو صحیح کام کرنے کی توفیق عطا کرے. پہلے اس کونے کو اس کونے سے ملا دیں، یہ آدھا ہو جائے گا. اس کے بعد ان دونوں کونوں کو ملا کر اس کو 3/3 کر لیں گے. اس کے بعد آپ نے سفید کپڑے میں رکھ کے، اس کے بعد سفید کپڑے کے بعد آپ نے ایک پلاسٹک میں رکھنا ہے، پھر سفید کپڑا رکھنا ہے، پھر اس کو چمڑے میں بند کرا کے آپ اپنے گلے میں ڈال سکتے ہیں. اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو آپ چمڑے میں ڈال کے اپنی جیب میں، اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں. آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آخر میں اتنا ریکویسٹ کرتا ہوں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، لائک کر دیا کریں. لائک کے کوئی پیسے نہیں ہوتے، کوئی چارجز نہیں ہوتے، لائک میں کوئی وقت نہیں لگتا، لیکن ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا بھائی جو اتنی محنت کرتا ہے اس کا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بھائی نے مجھے لائک کیا، مجھے پسند کیا، میری ویڈیو اس کو اچھی لگی. اور دوستوں کو اس وجہ سے شیئر کرنے کا کہتے ہیں تاکہ آپ کو جس طرح اگر اس ویڈیو سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو کسی اور انسان کو بھی پہنچ جائے. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبایا کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو، بھرپور طریقے سے سمجھائی جانے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.